آج ہمارے ساتھ ہماری ایسی دو مہمان ہیں جن سے باتیں کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی لال و گوہر کیا ہوتے ہیں۔ ابو کا ہے ذات پہ، لیکن امی کہتی ہیں کہ نئی اسٹڈیز مکمل کرو تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ میاں کہ میں گھر سنبھال دو تم کام کرو؟ نہیں، پہلی شرط تو یہی ہوگی کہ میں بھی کام کروں گی۔ ایجوکیشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ہر ایک سٹیپ پہ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ پڑھائی کرنے کے بعد شادی ہوگی اور میاں کہے گا کہ گھر بیٹھ جاؤ تو کیا کرو گے؟ ایک بندے کے کمانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک پتھر کئی سخت مراحل سے گزر کر بیش قیمت لال بنتا ہے اور ایک چھوٹا سا ذرہ سیپ کے اندر پنپ کر آبدار گوہر بنتا ہے، اسی طرح پاکستانی عورت بھی اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کئی آزمائشوں، کئی امتحانوں سے گزرتی ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے کی عورت کسی بھی طرح لال و گوہر سے کم نہیں۔ عورت فاؤنڈیشن کا 5 سالہ جینڈر ایکویٹی پروگرام یعنی صنفی مساوات پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کا مقصد ہے عورتوں کے انسانی حقوق اور خود اختیاری کو حکومت کی پالیسیوں کے تحت آگے بڑھانا اور معاشرے میں خواتین کے خلاف منفی رویوں میں تبدیلی لانا۔ لال و گوہر کی یہ سیریز اسی تبدیلی کی طرف ایک قدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب شیشے ساغر لال و گوہر دامن میں چھپائے بیٹھی ہوں۔ السلام علیکم، لال و گوہر میں خوش آمدید۔ ہم اس گوہر کی بات کر رہے ہیں جسے ہم اور آپ عورت کہتے ہیں، اور ایک گوہر کی طرح، ایک ایسے قیمتی اور نایاب جوہر کی طرح وہ بہت کچھ برداشت کرتی ہے اور اوپر سے آپ کو ظاہری طور پر بہت خوبصورت، بہت رنگین نظر آتی ہے، لیکن اندر سے اس کی طاقت، اس کے باطن میں چھپی اس کی برداشت کو سادہ محسوس نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ہمارے ساتھ ہماری ایسی دو مہمان ہیں جن سے باتیں کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی لال و گوہر کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں کنزہ اعجاز اور قرۃ العین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہنے کو تو یہ ہماری بیٹیاں ہیں اور کل یہ خواتین ہوں گی جو اس ملک کا، اپنے خاندان کا اپنا نام آگے لے کر جائیں گی، لیکن ہماری ان بیٹیوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، کیا سوچا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں سے ہم نے پوچھا اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ لال و گوہر پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک عورت کو وہ حق حاصل نہیں ہوتے جو ہم ایک مرد کو دیتے ہیں۔ اس میں تعلیم کا سب سے مین جو ہے وہ تعلیم ہے۔ ہم لڑکے کو دیتے ہیں مگر لڑکیوں کو کافی کم حد تک جو ہے ہم تعلیم دلواتے ہیں۔ ابھی تک ہم لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے، وہی سوچ، وہی طبقہ ہم لوگوں میں ہے کہ بھئی بیٹیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، بیٹوں کو پڑھاؤ کہ وہ کما کے دیں گے۔ یہ نہیں سوچتے بھئی بیٹی بھی تو اللہ کی نعمت ہے، بیٹی کو بھی آخر اللہ نے ہی آپ کو دیا ہے۔ میں دونوں بچوں کو، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں، میں دونوں کو تعلیم کی زیور سے آراستہ کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے بہت فخر ہوتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے جب میرے بچے A1 گریڈ لے کر آتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے وہ گریڈ حاصل کیا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو نا چکن زیادہ پسند ہے، ویجیٹیبلز بہت کم وہ یوز کرتا ہے۔ اگر ویجیٹیبل بن جائے نا گھر میں تو آفت ہوتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں لڑتی ہوں اس بات پہ اپنی ماما سے کہ آپ نے یوز کیے کیوں رکھا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا۔ برابر دیکھنا چاہیے آپ کو۔ آپ لوگوں نے بھی یہ سب کچھ دیکھا، یہ باتیں سنی، اور آپ دونوں نے بھی۔ تو گھر میں بھائی ہیں قرۃ العین؟ جی، کتنے؟ میرے 6 بھائی ہیں۔ 6 بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور بہنیں؟ بہنیں ہم لوگ 5 ہیں۔ تو کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک تفریق ہے، مطلب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ساتھ یہ فرق شروع ہو گیا، جیسے کچھ خواتین نے کہا ہے؟ نہیں، کبھی ایسا فیل تو نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ گھر میں کام کرتی ہو گھر میں کام کرتی ہوں۔ اور بھائی ہاتھ بٹاتے ہیں؟ بھائی ہاتھ نہیں بٹاتے۔ نہیں بٹاتے نا، تو فرق آ گیا نا۔ آپ کے گھر میں؟ میں چار بہنیں اور بھائی نہیں ہے۔ بھائی نہیں ہے، تو جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ لیکن کبھی آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور بیٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے، لڑکیوں پہ روک ٹوک زیادہ ہوتی ہے، یہ بات صحیح ہے؟ بات صحیح ہے، ہوتا ہے کبھی بات کہ ماما کہتی ہے کہ تم یہ کام کر لو، مطلب بھائی کا کام ہے مگر میں کر لوں، تو میں کہتی ہوں کہ ان سے بولیں یہ خود کر لیں، ہم کیوں کریں، ہم لوگ کیوں ہیں، تو کہتی ہیں کہ نہیں تم لوگ ان کی بہن ہو تو تم لوگ کو کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ بہنیں بھائیوں کا کام کریں گی، تو اس لحاظ سے کام کر لیتی ہوں، مگر پھر بھی احساس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے۔
اور آپ لوگ آپس میں بہنیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے تو کس کو کام کرنا ہے کس کا؟ ہم لوگ سب اپنے اپنے کام کرتے ہیں, لیکن کبھی جیسے کچھ اسٹڈی کرنا ہو تو لیکن امی کہیں کہ نہیں تمہیں روٹی پکانی ہے تو مجھے پکانی ہی پڑتی ہے. میں یہ نہیں کہ میں اپنی اسٹڈی کر لوں, میں امی سے بولتی ہوں کہ مجھے کرنی ہے, لیکن امی کہتی ہیں کہ نہیں تمہیں بڑے ہوگی یہ کرنا ہے تو تم ابھی یہ کرو تو پھر تمہاری آگے جا کے پریکٹس ہوگی. تو امی کا فوکس کس چیز پہ ہے آپ کا, کہ پڑھائی بہت ضروری ہے یا یہ کہ بس گھر کے کام سیکھ لو پھر تو شادی کرنی ہے؟ ابو کا ہے ذات پہ, لیکن امی کہتی ہیں کہ نئی اسٹڈیز مکمل کرو تو وہ زیادہ اچھا ہے. اچھا, ابو کا اس چیز پہ ہے کہ گھر کے کام کرو, ہاں. اور امی کہتی ہیں اسٹڈیز میں. اور آپ کی امی؟ میری ماما دونوں چیزوں پہ ہیں, کہتی ہیں کہ ہر چیز برابری سے لے کے چلو, گھر میں بھی اتنا ہی حصہ لو اور پڑھائی میں بھی اتنا ہی حصہ لو. پڑھائی میں کہتی ہیں کبھی کبھار میں بول دیتی ہوں کہ مجھے پڑھنا ہے تو کہتی ہیں اوکے میں کر لیتی ہوں, وہ خود کر لیتی ہیں, یہ نہیں کہتی ہیں کہ تم کرو ہی کرو. تو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, مطلب کوئی ایمبیشنز ہیں کہ میں نے کیا کریئر بنانا ہے, مجھے کیا پڑھنا ہے؟ ایکچولی آئی ایم سلیکٹڈ فار دی امیریکا فرام US یوتھ ایکسچینج اسٹڈی. سو میں تو جا رہی ہوں امیریکا, تو اسکالرشپ پہ جا رہی ہیں؟ اسکالرشپ پہ جا رہی ہوں. دیٹس ونڈرفل, مبارکباد. اس اسکالرشپ کے بعد میں کمپیوٹر انجینئرنگ کروں گی. اور آپ؟ میرا بھی انجینئرنگ کرنے کا ارادہ ہے, کمپیوٹر انجینئر بننے کا. مطلب کمرے کے اندر بیٹھ کر ٹھنڈی مشین چلا کر کام کریں گی آپ دونوں, باہر نہیں نکلنا؟ اچھا, اسکول جاتے ہوئے یا کچھ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتی ہیں, کیا یوز کرتی ہیں؟ وین, اسکول کی وین؟ اسکول وین. تو کبھی کوئی احساس تو نہیں ہوتا کہ جی لوگ تنگ کرتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں راستے میں؟ زیادہ ایسا ہوتا ہے, تو ماما کہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بہتر چیز یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اگنور کرو. اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے یا آپ کو کوئی ایسے دیکھ رہا ہے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ انسان کو اگنور کر دو, بنسبت آپ وہاں کھڑے ہو کے لڑو یا آپ بھی انہیں دیکھو. تو بیٹر یہی ہے کہ آپ ان کو اگنور کرو, تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. آپ نے کبھی سوچا, کیونکہ بہت ساری آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جی خواتین کے خلاف تشدد ہوتا ہے, تو یہ تشدد ہوتا کیا ہے؟ آپ اس کو, یہ جو وائلنس ہے آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا وائلنس ہے یہ؟ مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے گھر میں کافی زیادہ میڈ رہ چکی ہیں, ایکچولی 11 سسٹر اینڈ بردرس, تو اس لحاظ سے زیادہ تر 1-2 میڈس پہلے ہوتی تھی, اب نہیں ہوتی. تو وہ زیادہ تر ملنے آتی ہیں تو وہ یہی بتاتی ہیں کہ میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی, اسے جلا دیا, یا میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ وہ بھاگ گئی, اس کو مارا اتنا. زیادہ تر ان کی کہانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنا کچھ ہے. آپ سمجھتی ہیں صرف ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے, باقی کرتے ہیں؟ نہیں, میں یہ بھی سمجھتی, ایجوکیٹڈ لوگ بھی کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اگر اویئرنیس ہوگی تو نہیں کریں گے. اور بہت ساری ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ ان پہ مطلب شک بھی کرتے ہیں اور پھر وہ مارتے بھی ہیں. تو صرف ہسبینڈ ہی شک کرتے ہیں اور مارتے پیٹتے ہیں؟ نہیں, عورتیں بھی کرتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لڑکیوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ شک کرتی ہیں. اور نہیں, میں ہسبینڈ اس سے کہہ رہی ہوں کہ صرف ہسبینڈ کرتے ہیں یا کبھی بھائی بھی کرتے ہیں, باپ بھی کرتے ہی ہیں. صرف مار پیٹ تشدد ہے؟ نہیں, مار پیٹ تشدد, شک, مطلب کہ وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر جسمانی تشدد تو یہ ہونا کہ جی تیزاب پھینک دیا یا جلا دیا یا مارا پیٹا, ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ذہنی طور پر آپ کسی کو قابو کر لیں, اگر وہ کچھ کرنا چاہے اسے کرنے نہ دیں, اگر وہ پڑھنا چاہے اسے پڑھنے نہ دیں, اس کو روک کر رکھا جائے, کیا یہ بھی تشدد ہے؟ بہت بڑا تشدد ہے میرے سامنے. تو ٹارچرنگ بھی ہوتی ہے, اور مینٹل ٹارچر. ہاں, اور گھر باہر بھی نہیں جانے دیا جاتا, گھر میں ہی رکھو, اور جیسے جابس بھی کرنا چاہیں تو نہیں کرنا دیتے. مطلب کہ اگر ایک لڑکی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ وہ پڑھ لے, تو زیادہ تر لڑکیوں کا یہ ایم ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہو کے کچھ بنے گی, مگر میں نے میجورٹی دیکھی ہے کہ میجورٹی کہتی ہے میں بنوں گی, اور وہ بیچ میں ہی آگے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی اور ان کی شادی ہو گئی. اچھا, آپ لوگ پڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں اور پڑھائی کر کے آپ کے ماں باپ بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز میں, تو پڑھائی کرنے کے بعد شادی ہوگی اور میاں کہے گا کہ گھر بیٹھ جاؤ, تو کیا کرو گی؟ سمجھائیں گی؟ کیسے سمجھائیں گی؟ وہ کہے گا میں کما کے تو لا رہا ہوں, تمہیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ ایک بندے کے کمانے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم لوگ دونوں ایک ساتھ چلیں اور جاب کریں تو پھر ابھی گھر چل سکتا ہے. اور اگر میاں نے کہا ٹھیک ہے تم جاب کر لو, میں گھر بیٹھ جاتا ہوں, پھر نہیں, وہ تو نہیں ہونا. کیوں کرو؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں کہے میں گھر سنبھالتا ہوں, تم کام کرو. نہیں, پڑھائی کس کام کی, پھر پڑھا کیوں تھا؟ پڑھا تو اس لیے تھا نا کہ اپنی لائف بنانا, اپنا فیوچر بنانا. تو پہلی شرط تو یہی ہوگی کہ میں بھی کام کروں گی, ایسا نہیں ہے کہ میں کام نہیں کروں. لیکن مشکل نہیں ہوتا؟ آپ نے دیکھا کہ جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں انہیں گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, بچے بھی ہوتے ہیں تو انہیں دیکھنا ہوتا ہے, فیملیز کے ساتھ بھی نبھانا ہوتا ہے, سسرال کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور پھر کام بھی. اگر مینیج کر کے چلے تو پھر انسان پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے, وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اگر اس کو اپنے پر یقین ہو تو.
لیکن آپ کے گھر میں جیسے آپ نے کہا کہ بھائی تو کام نہیں کرتے, ہاتھ نہیں بٹاتے, تو اگر میاں بھی ایسا ہی ہو کہ وہ ہاتھ نہ بٹائے پھر اتنا تو ہوگا نا کہ وہ جاب کرتے ہوں گے, جاب واب, تو اس لحاظ میں بول دوں گی کہ وہ جاب کرتے ہیں, میں گھر کا کام کرتی ہوں, بات تو ایک ہی ہوگی. اچھا, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ کام کر کے آئیں واپس گھر اور آپ کے بھائی بھی کہاں ہیں, مطلب کہیں پر کام کرے ہوں یا شوہر کہیں پر کام کرے ہوں, وہ بھی گھر پہ آئیں, تو گھر کی ذمہ داری بھی بانٹنی چاہیے, جیسے آپ نے کہا کہ اخراجات بانٹنے کی ضرورت ہے؟ ہاں, مل کے گھر کا بھی کام کر سکتے ہیں, شیئرنگ کر لیں اور پھر کچھ ہاتھ بٹا لیں, اس طرح سے کر لیں. گھر کی صفائی وغیرہ میں, گھر کی صفائی وغیرہ, ہاں, کھانا بھی پکا لیں. ہاں, کھانا بھی. ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بہترین شیفس ہیں تو وہ بھی مرد ہیں, بہترین درزی ہیں تو وہی مرد ہیں, بہترین سٹائلسٹ ہیں تو وہی مرد ہیں, مگر پھر بھی یہ کام خواتین ہی سے کروایا جاتا ہے. یہاں آپ دونوں آئیں, آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا, اپنی باتیں ہم سے شیئر کرنے کا. اور اس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہماری 2 اور بیٹیاں, ہماری 2 اور ساتھی یہاں موجود ہوں گی. آپ لوگ کہیں مت جائیے گا, ہم بھی واپس آتے ہیں. لالو گوہر لالو گوہر ویلکم بیک. لالو گوہر میں اب ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور اب ہمارے ساتھ 2 اور مہمان ہیں. ہمارے یہاں پہ ہیں مصباح لغاری اور صباحت ریاض. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ دونوں؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ یہاں پر پہلے بھی بیٹھی ہوئی تھی, آپ سن رہی ہوں گی جو گفتگو ہماری چل رہی تھی. آپ دونوں سے میں یہ سوال کروں گی, ایجوکیشن کیا صرف ارننگ کے لیے ضروری ہوتی ہے؟ نہیں, ضروری صرف نہیں ہے, کس چیز کے لیے ضروری ہوتی ہے؟ ہول لائف کے لیے دیکھا جائے تو, بیکاز ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار لیونگ تھنگ. وائی؟ بیکاز کہ اگر کیا آپ ملتا ہے آپ کو ایجوکیشن سے؟ رولس اینڈ ریگولیشن, فرسٹ آف آل رولس اینڈ ریگولیشن. ہم لوگ کو زندگی گزارنے کے ہم لوگ کو طریقے ملتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے مطابق ہم اپنی جو ہے ایجوکیشن آگے بھی ہمارے لیے, آگے نیو جنریشن کے بھی ہماری کام آتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آگے ہر کوئی جا کے جو ہے بی ڈی ایس کرے یا ایز اے انجینئرنگ بنے. کوئی ٹیچرز بنتے ہیں, تو ٹیچرز بھی تو ہم ایجوکیشن حاصل کر کے ہی بنتے ہیں نا. اور آپ کیوں سمجھتے ہیں ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے؟ ہر اسٹیپ پہ, ہر ایک اسٹیپ پہ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. کبھی کسی نے آپ کو یہ ایکسپلین کیا کہ ایک عورت جب وہ اس کی شادی ہوتی ہے یا جب وہ ماں بنتی ہے, اس کے اندر جو ایک جسمانی چینجز آتے ہیں, اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اس کی انڈرسٹینڈنگ کسی نے آپ کو دی ہے؟ نہیں, ابھی تک تو ایسا کچھ کچھ بھی نہیں. اور آپ گریڈ 12 میں ہیں جی, اور آپ گریڈ 10 میں ہیں, جی, ابھی تک یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ نہیں. کوئی آپ کو قانون کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ خواتین کے رائٹس کیا ہیں ہماری کانسٹیٹیوشن میں, ہمارے لاء میں؟ رائٹس تو بہت سارے ہی ہیں, لیکن یہ کہ ہمارے اس سوسائٹی میں سارے ویمن رائٹس نہیں مل رہے ہیں. اسکول میں سکھایا جاتا ہے آپ کو؟ جی, پاکستان اسٹڈیز سبجیکٹ ہے, اس کے اندر ٹاپکس ہوتے ہیں. 9 میں بھی فرسٹ پاکستان اسٹڈیز میں ہوتے ہیں, دین سیکنڈ ایئر میں بھی پاکستان اسٹڈیز سبجیکٹ ہے کمپلسری, اور اس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں حکومت کے لحاظ سے. اور بھی چیزیں جیسے اسلامیات میں ہوتے ہیں حقوق, والدین کے حقوق, صحیح, پیرنٹس کے حقوق, اور واٹ ایور جو بھی ہے ہم سب کے, والدین کے, پیرنٹس کے, اور بیوی کے, جی, بیٹی کے, ایچ گرل ہیز رائٹس. اوکے. آپ کل کو انشاءاللہ آپ دونوں پڑھیں گی, کامیاب ہوں گی, لیکن شادی بھی زندگی کا ایک مرحلہ ہوتی ہے. تو آپ چاہیں گی کہ امی ابو آپ کے لیے خود ہی کوئی سلیکٹ کر لیں, یا آپ خود بھی چاہیں گی کہ آپ اس شخص کو جانیں؟ سلیکٹ کرنے کا یہ نہیں ہے کہ پیرنٹس سلیکٹ کریں, بیکاز کہ پیرنٹس, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پیرنٹس ہمارے لیے ٹھیک ہی کریں گے, لیکن ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیول کا ہو. بیکاز اگر ہم ایجوکیٹڈ ہیں تو وہ بھی ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, بیکاز انڈرسٹینڈنگ کے لیے دونوں ایکول از بیٹر. آپ کو کیا چاہیے؟ مینس مائنڈ ایکول ہونا چاہیے, کہ جہاں تک تھنکنگ میری جاتی ہے اس سے آگے اس کی جاتی ہو, یا میرے ایکول ہوتی ہو, مجھ سے کم نہ ہو. یہ کہ پیرنٹ سلیکشن دیٹ از بیسٹ, مینس ایک گرل کے لیے اس کے پیرنٹس اس کے لیے بیسٹ سلیکٹ کرتے ہیں, بٹ یہ کہ خود سے انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. میں جاننا ضرور چاہوں گی. جاننا ضرور چاہیں گی, تو یہ میرا خیال ہے آپ کا حق بھی ہے جاننا, ہے نا؟ بالکل. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو مرد ہیں ان کا رول اہم ہے؟ سب کا ہی امپورٹنٹ ہے. مردوں میں دیکھیں, آپ کے والد ہیں, آپ کے بھائی ہو سکتے ہیں, شوہر ہے, یا دوست ہیں, لڑکے دوست بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا رول اہم ہے؟ ہاں ہے. کس طرح سے؟ مینس یہ کہ دے ہیلپ ان ڈیولپنگ اس. وہ مینس ہمیں سارے طریقے سکھاتے ہیں کہ لائف میں ہمیں کس طرح ڈیولپ کرنا ہے. وہ آپ کو سکھاتے ہیں, آپ کو سکھاتے ہیں؟ انہیں دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر ہم لوگ کو
فادر اگر گائیڈ نہیں دیں گے مدر دیتی ہیں. تو ہم لوگ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ہم عورت بھی اسی مقام پہ ہے جس میں مقام پہ آدمی ہے, ٹھیک ہے. تو اس بات سے مجھے نہیں لگتا کہ ہونا چاہیے, بیکاز کہ ہمیں اتنی کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اوپر خود اگر پوچھیں تو ہم کسی گرل سے ہی پوچھیں نا, کیا ضرورت ہے ہمیں کسی بوائے سے جا کے پوچھنے کی. آپ لوگ جب کہیں نکلتے ہیں, کہیں آتے جاتے ہیں, کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکی ہونا ایک پرابلم ہے؟ نہیں, ایسا تو کبھی فیل نہیں ہوا کہ لڑکی ہونا ایک پرابلم ہے, لیکن یہ کہ کافی مینس باہر جاتے ہیں اپنے علاقے میں, اپنی لوکیلٹی میں باہر نکلتے ہوئے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے یار اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو, کسی نے کمنٹ کیا تو, کسی نے کچھ کہا تو, مینس یہ چیزیں مجھے بالکل بھی مینس پسند نہیں, اور میرے خیال سے گورنمنٹ کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ مینس اکثر ہوتا ہے ایلیز پہ, کارنرز پہ. آپ کوئی ایکشن لے سکتی ہیں اگر کوئی کچھ اس طرح سے بدتمیزی یا بدتہذیبی کرے؟ لے تو سکتے ہیں, لیکن پھر اس کا یہی ہے کہ اس کا پھر رانگ ری ایکشن آتا ہے. سیکنڈ تھاٹ یہ ہے اس کی. آپ لوگوں نے کبھی اخبار میں یا ٹی وی پہ یہ سنا ہے کہ اب کوئی قانون پاس ہوا ہے کہ خواتین کو اگر ہراساں کیا جائے گا تو سزا بھی ہوگی؟ نہیں, ایسا تو کچھ میں نے اب تک نہیں سنا. ابھی بھی نہیں سنا. اسکول میں کبھی آپ کو بتایا گیا؟ نہیں, ہم لوگوں کو اس طرح کا کوئی نالجمنٹ نہیں ہے. تو وہ جو پاکستان اسٹڈیز کی کلاس ہے اس میں یہ ساری اپڈیٹڈ چیزیں نہیں آتی؟ نہیں آتی. نہیں, جو ہماری بکس میں پرنٹڈ ہیں پہلے کی, وہ جس میں باتیں بھی بہت ساری باقی ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد. لیکن آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ یہ پروگرام عورت فاؤنڈیشن کے صنفی مساوات پروگرام یعنی جینڈر ایکوٹی پروگرام کے تحت آپ تک پہنچایا جا رہا ہے, اس لیے آپ نے کہیں نہیں جانا, ہم یہیں پر موجود ہیں, آپ کا انتظار کریں گے. لالو گوہر لالو گوہر ویلکم بیک. لالو گوہر میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور یہاں بات ہو رہی تھی صباحت اور مصباح سے. اتنی ساری باتیں ہوئیں, ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے آپ کا نام, ہے نا, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے انسان کے لیے. تو یہ کبھی سوچا ہے کہ شادی کے بعد تو میرا نام بدل جائے گا, یا یہ کہ میں یہی نام رکھنا چاہوں گی؟ ہاں, یہ تو ہے. یہ تو ہے, سوچنے والی بات ہے. سوچنے والی بات ہے. چلیں اب سوچ کے بتائیں کہ کیا کریں گی, کل کو شادی ہوگی, نام بدلیں گی اپنا یا یہی رکھیں گی؟ بھائی میری تھنکنگ تو یہ ہے اگر میرے ہسبینڈ کا نام اچھا ہوا تو میں نام چینج کر لوں گی, ورنہ یہی رہے گا. اور آپ؟ نہیں, چینج تو کرنا پڑتا ہے. کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بیکاز کہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ نہیں آپ شادی ہو گئی اب نام چینج کرو, وہ کرو. میں نے تو نہیں بدلا. میں بھی نہیں بدلوں اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ چینج کرو نا, لازمی آپ پہ نہیں ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے. اف یو وانٹ یو مے چینج. اف یو وانٹ یو کین چینج. خیر, آپ اسلام تو ایک دین کے اعتبار سے آپ کہہ رہی ہیں, لیکن جنرلی عرب ورلڈ میں آپ اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو, اور ساری زندگی آپ کا وہی نام رہتا ہے. تو ایک آپ کی پہچان ہوتی ہے. لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ان کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. وہ کوئی ایک ایسی چیز مجھے بتائیں جس پر آپ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گی, کبھی نہیں چھوڑیں گی. اپنی ایجوکیشن, اگر میں اپنی ایجوکیشن کو مکمل کر لیتی ہوں تو اگر آگے مجھے کوئی منع کرتا ہے کہ جاب نہیں کرو تو میں نہیں کروں, میں کروں گی. میں ان کی بات پہ جو وہ نہیں عمل کروں گی, پھر میں ان کو سمجھاؤں گی کہ بھائی اگر میں نے ایجوکیشن حاصل کی تو میں نے کس لیے کی ہے. تو شادی سے پہلے یہ بات کر لینا بہتر ہوگا. جی جی یہ بات کلیئر کر جی بالکل بالکل. اور اگر شادی کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, اس وقت تو مان گئے تھے, اب نہیں مان رہے, پھر نہیں, دین یہ کہ مینس میں انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ بھائی میری پوری لائف اتنی ایجوکیشن میں گزری ہے تو میں نے کس لیے پڑھا تھا. اور یہ اگر دیکھا جائے تو ساری کی ساری بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جو ہے پہلے سے سلیکٹ ایسا انسان کرنا چاہیے جو کہ اپنے لیول کا ہو. تو اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کی تھنکنگ آپ کے لیے کیا ہے, کہ مطلب وہ میرج ہونے کے بعد یا مینس ایسی کوئی سچویشن اگر آ جاتی ہے کہ وہ کافی اچھا ارن کر رہا ہو اور آپ کو منع کر دے نہیں کرنا ہے, تو وہ مطلب آپ کی جاب پہ ایگری کرے گا یا نہیں کرے گا. تو ساری چیزیں پہلے سے کلیئر, وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کے لیول کا ہونا چاہیے. لیکن آپ صرف وہی بات کہہ رہی ہیں کہ اگر ضرورت ہے کمانے کی, کیا یہ ایک ضرورت نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتی کہ ایک انسان اپنی جو ہے سیلف اسٹیم کے لیے یا اپنے اعتماد کے لیے یا اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بھی کام کرے؟ بالکل, ہاں بالکل. تو اگر شوہر نہیں مانتا تو اس کو سمجھانا پڑے گا, اور اگر وہ نہ سمجھا تو ڈبل سمجھانا پڑے گا. مجھے یہ بات آپ دونوں کی بہت اچھی لگی کہ آپ لڑنا نہیں چاہتی, کیونکہ لڑنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر جنگ کی جائے تو اس میں ہار جیت ہوتی ہے, لیکن اگر سمجھا کر بیٹھ کر بات کر لی جائے, کسی حد تک آپ کمپرومائز کریں, کسی حد تک آپ کا شوہر کمپرومائز کرے, آپ کے والد سمجھ جائیں, آپ کے بھائی سمجھ جائیں, تو یہ گاڑی آگے بڑھ سکتی ہے, رکتی نہیں ہے.
ان کی بہت ساری باتوں سے یہی چیز سامنے آئی ہے کہ جو بھی کام زندگی میں کرنا ہو اور بہتر کرنا ہو اس سے مرد اور عورت کی شراکت ضروری ہے، ایک پارٹنرشپ ہے. شادی بھی ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جس سے مرد اور عورت اگر ایک دوسرے کو جانتے ہوں، پہلے سے بہت ساری باتیں طے ہو جائیں تو بعد میں مسئلے مسائل نہیں ہوتے یا کم سے کم ہوتے ہیں. دوسری چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ ایک حق ہے ایک انسان کا، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت، کہ وہ چوز کر سکے، اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ ہاں یا نہ کہہ سکے. بہت اچھا یہ لگا کہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے والدین کی سلیکشن، ان کی مرضی بھی بہت ضروری ہے، لیکن بہرحال یہ اپنا اختیار استعمال کرنا چاہتی ہیں. ایک چیز، ایک ریکمنڈیشن جو ہم دینا چاہیں گے اپنے اسکول سسٹمز کو، اپنی منسٹری کو، کہ جہاں ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں وہاں پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف لکھنا پڑھنا اور حساب کر لینا تعلیم نہیں ہے. اگر شعور دینا ہے، آگہی دینی ہے، تو ان کے کریکولمز میں بھی ان چیزوں کو شامل کرنا ہوگا. ایک جسمانی ضرورت کیا ہوتی ہے، صحت کے اعتبار سے انہیں کیا جاننا چاہیے، کیا نہیں جاننا چاہیے، وہ سب چیزیں کریکولم میں شامل ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے جو قوانین بنتے ہیں، بہت سارے بل سامنے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آج پاکستانی عورت کسی حد تک امپاور ہو چکی ہے، اس کے پاس اختیار اور طاقت ہے، اس کے پاس حقوق ہیں، مگر یہ بچیاں یہ نہیں جانتی. بہت ضروری ہے کہ انہیں آگاہ کیا جائے، اور یہ بہترین ہو سکتا ہے اگر ان کے اسکول کے تعلیم کے دائرہ کار میں یہ سب کچھ کیا جائے. اسی میسج کے ساتھ، اسی گزارش کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے. آپ دونوں کے آنے کا بہت شکریہ، اور آپ لوگوں سے وداع لیں گے، لیکن اگلے پروگرام تک کے لیے لال و گوہر میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. بہت ساری باتیں کرنی ہیں کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.